प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पर एक खबर चल रही है कि इंडिया की आईटी कंपनीज की वैल्यू पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा हो चुकी है। और ये सारी आईटी कंपनीज नहीं हैं, ओनली 6 आईटी कंपनीज की बात हो रही है। तो आप देखिए, हम जो ये कहते हैं कि इंडिया कितना आगे चला गया है, हर चीज़ में ही आगे चला गया है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब हम उनकी आईआईटी की या आईटी की जो उनकी नॉलेज है और जिस तरीके से उनकी यूथ पूरी दुनिया पर टेक और आईटी पर रूल कर रही है, तो इससे पता चलता है कि वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो बातें तो अलग, लेकिन अभी तो मैं इस खबर पर बात कर रही हूँ कि उनकी सिर्फ 6 आईटी कंपनीज, इंडिया की 6 आईटी कंपनीज की जो वैल्यू है इस वक्त वो $18 बिलियन, हायर देन पाकिस्तान टोटल जीडीपी। तो ऐसे कंट्री से आप क्या मुकाबला करेंगे, मुझे बताइए। देखिए, मुकाबला सबसे बड़ा तो क्या होता है, कंपटीशन होता है इकोनॉमी में। तो वो तो मतलब आप भूल ही जाए ना, छोड़ ही दें वो जहाँ पर पहुँच चुके हैं। The market capitalization of IT companies in the Nifty 50 index surpasses the entire GDP of Pakistan by $18 billion. अच्छा, इसमें उनकी टोटल वैल्यू ये जमा करके बताई गई है। वो कौन सी 6 आईटी कंपनीज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें उनके बहुत बड़े ग्रुप्स, जो टाटा इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा कंपनीज़, ये नहीं है इसके अंदर, गोदरेज वगैरह ये नहीं है। वो तो अलग ही है ना उनके ग्रुप, अंबानी से लेकर अडानी तक। उसका तो आप मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर सकते। मतलब वो तो एक मलिक रियाज बहरिया टाउन और बस उसी को लेके बैठे रहते हैं वहाँ पर तो देखें कौन कौन बैठा हुआ है। अभी तो आपको पता है कि अमेरिका के सदर ने क्या कह दिया कि जनाब ये जो है इनको वापस ना जाने दिया करें ग्रेजुएट होने के बाद इंडिया के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये बिलियनियर बन जाते हैं, तो इधर ही बने। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है IMF डेटा शोज पाकिस्तान जीडीपी एट 338 बिलियन डॉलर्स जीडीपी IMF ने दिखाई। और द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द आईटी कंपनीज, 6 आईटी कंपनीज इंडियन, स्टूड एट $356 बिलियन। तो ऑब्वियसली ये उससे ज़्यादा हो गई। तो देखिए, जो कंट्री दिवालिया होने के करीब जा चुका हो और जो IMF के पास हो और उसका वज़ीर आज़म ये कहता हो कि IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं और जहाँ जाते हैं हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं कि पैसे लेने आ गए, कर्ज लेने आ गए। वैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ना अब ये कह दिया, उन्होंने कहा कशकोल तोड़ दिया हमने। तो कशकोल उन्होंने तोड़ दिया। मैंने कहा भाई ज़रा देखभाल के तोड़ना था, बाद में फिर ऐसा ना हो दोबारा नया लेना पड़े। कशकोल के पैसे भी देने पड़ेंगे, नए कशकोल दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो खैर बड़ी बड़ी नई नई गाड़ियाँ वहाँ पर आती रहती हैं कैबिनेट के लिए, और वो मिनिस्टर्स तो नई नई गाड़ियाँ लेते, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन कशकोल दोबारा से ख़रीदना अगर पड़ ही जाना है तो अभी आप कशकोल ना तोड़ते। लेकिन अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, कशकोल तोड़ दिया उन्होंने। टॉप कंट्रीब्यूटर अमंग द आईटी कंपनीज इज़ TCS। और TCS जो है ना वो पाकिस्तान में पोस्टल सर्विस है, TCS। अच्छा, यहाँ पर ये TCS कंपनी है, आईटी कंपनी, द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया विद ए मार्केट कैप ऑफ 13.92 लाख करोड़। ओके, लाख करोड़ से तो बात कमी नहीं होती इंडिया में किसी भी चीज़ की। अदर कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड इन्फोसिस। इन्फोसिस को तो खैर हम जानते हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मिसेज हैं उनकी वजह से। इन्फोसिस विद 6.40 लाख करोड़, ठीक है जी, 6-7 लाख करोड़ के करीब है ये, जो कि $76.54 बिलियन बनती है। उसके बाद आती है HCL टेक, इसकी है जो वैल्यू वो है 47.36 बिलियन। और विप्रो है 31 बिलियन डॉलर्स पर। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। आज 2 खबरों पे बात करनी थी, दूसरी खबर भी बहुत अहम है। ये तो हमने इकोनॉमी के हवाले से की ना, हम ये बात करते रहते हैं ताकि देख लें भाई शायद कुछ असर हो जाए, कुछ शर्म वरम की जो हम कहते हैं असर हो ही जाए कभी ना कभी। तो
دوسری خبر ہے سیاسی خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ہوم منسٹر نے کشمیر میں ایف سی اپوائنٹ کر دی ہے. اور ایف سی اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایف سی کس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بارڈرز ہیں ایران اور افغانستان کے بارڈرز جو ہیں، وہ جن بارڈرز کے ساتھ ملتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر ایف سی اپوائنٹ کر دی جاتی ہے. اب کشمیر میں ایف سی اپوائنٹ کی گئی ہے، اور اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ کتنی پلاٹونز کشمیر کے اندر اپوائنٹ کی گئی ہیں. سورسز نے بتایا ہے کہ کشمیر میں ایف سی کے 6 پلاٹونز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، کیا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور کشمیر میں ایف سی کی اپوائنٹمنٹ 3 منتھس کے لیے ہوگی، لیکن یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر سٹارٹ میں کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، اور کشمیر میں سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا. ہوم منسٹر نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے کشمیر عوام اور حکومت کے ساتھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایف سی لگانے کا موقع کیوں آ گیا، ایسی ضرورت کیا پڑ گئی کہ وہاں پر ایف سی آپ کو تعینات کرنی پڑی ہے. مطلب بلوچستان کے کچھ ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایریاز میں ایف سی تعینات ہے. وہاں کے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ جو ہیں وہ مورچے بنے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے، دیکھیں ان کی تو ٹریننگ ہوتی ہے، فرنٹیئر کور ہو یا پولیس ہو یا فوج ہو، جس کی بھی ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. انہوں نے کسی کو چیک کرنا، ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے. لیکن اگر ایک بلوچستان میں یا پی کے میں جو علاقے ہیں جہاں پر کہ کافی زیادہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا کوئی باہر سے آئے ہیں یا ہم کوئی دہشت گرد ہیں. اب ان ایریاز میں جو ایف سی اپوائنٹ کی جاتی ہے یا کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر دہشت گردی ہے، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے. لیکن جس ایریا میں بھی آپ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کریں گے، وہاں کے اپنے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اب کشمیر میں ابھی تک اگر ایف سی تعینات نہیں تھی تو اب ہوئی ہے، تو چینج تو ہے نا. یہ ایک بڑا ہیں کہ بھائی وہاں پر خطرات، مطلب دہشت گردی وہاں پہ بھی سٹارٹ ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں طالبان وہاں پر بھی پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ بھی ہونے لگا، اس لیے ایف سی آپ لگا رہے ہیں. یا پھر یہ کہ وہاں پہ جو ایک ہمیں سچویشن نظر آئی تھی کہ جب یہ بجلی کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، جو گولی چلی تھی. حکومت نے کہا اتنے ارب کا پیکج دے رہے ہیں، معاملہ سیٹل ہو گیا، پتہ نہیں کس نے گولی چلا دی، پتہ نہیں کون گولی چلا دیتا ہے اچانک، اور وہاں کے لوگ پھر مرے اس کے اندر. اور اس کے بعد جو احمد فرحاد پوئٹ ہیں، انہوں نے جب لمحہ بلمحہ کی رپورٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کی، تو پھر ان کو چک کے لے گئے، اور وہ کتنا عرصہ لاپتہ رہے احمد فرحاد. اب میرا خیال ہے واپس آ گئے ہیں، کم از کم ان کی بیل ہو چکی ہے. لیکن کافی عرصے کے بعد بڑی تھو ہوئی کہ پوئٹ کو بھی اٹھانا شروع کر دیا. مطلب جرنلسٹوں کو تو ٹھیک ہے چکتے ہی تھے، ساتھ ساتھ جو پوئٹ ہیں ان کے آگے بھی جو ہے وہ ڈالے شالے آ جاتے ہیں، تو شرم کی بات ہے نا. تو جناب یہ ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو خبر دی ہے. تجزیہ تو ایسے ہی میں نے تھوڑا بہت کر دیا، لیکن خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق، ان سے ملاقات کی ہے اور کشمیر کی سیکیورٹی پر بات کی ہے. اور دونوں پرسنالٹیز جو ہیں نا، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، اور وہاں کی حکومت کی مدد کے لیے جو ہے ایف سی کے اہلکار یا جو جوان ہیں، وہ نیلم جہلم، منگلا اور گل پور پاور ہاؤسز کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوں گے. تو مطلب وہاں کے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کشمیری کہ ہمیں بجلی چاہیے، جس کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو منگلا اور یہ سارا پانی تو ہمارا ہے، تسی کتھوں تسی آ جاندے ہو، ساڈا ہے گا. جس طرح بلوچستان کہتی سوئی ایتھوں لے کے جاندے ہو تسی، سوئی گیس ہےگی تو ساڈی، مطلب ہماری ہے. یہ تو لگائی جاتی ہے کوئی دہشت گردی اگر ہو رہی ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ کیا وہاں پہ دہشت گردی کی اب سٹارٹ ہونے لگی ہے یا ہو گئی ہے جو یہ کیا جا رہا ہے. کے پی اور بلوچستان میں تو ہے ہی معاملات، پنجاب میں بھی ہیں، لیکن اب کیا وہاں پہ بھی ہے؟ ورنہ پھر یہ کہ وہیں کے لوگوں کے لیے اگر وہاں سے کوئی خطرہ ہے انہی لوگوں سے، تو بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ پرویز مشرف نے کہا تھا نا، نہیں کس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو اگر وہاں کے لوگوں سے آپ کو خطرہ ہے تو پھر
چھڈ ہی دیو. تو جناب یہ دو خبریں میرے پاس تھیں, میں نے سوچا کہ آپ تک جو ہے پہنچا دی جائیں. اور باتیں آپ کرتے ہیں بہت بڑی بڑی ٹکے ٹکے کی کہ جناب جموں و کشمیر میں اے ہو گیا تے وہ ہو گیا, تو وہاں پہ تو وہ جا کے انٹرنیشنل یوگا ڈے منا رہے ہیں اور آپ کشمیر کے اندر ایف سی اپوائنٹ کر رہے ہیں. فرق جان کر جیو. دوبارہ ملاقات ہوتی. گڈ بائے, ہیو اے نائس ڈے.